حاضرین اور انعقاد کے لیے حصہ لیا، شرکت کی، پروردگار ان کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار میں نہیں جانتا ان مومنین یا مومنات کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے، غیبت کی مسند پہ غیبت کی نقابیں اڑے امام جانتے ہیں۔ پروردگار اس امام کی طفیل ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو مومنین مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا جن ماؤں بہنوں نوجوانوں بزرگوں بچوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، ہمارا نامہ اعمال اس قدر نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے، ہاں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، ایک جشن بھری جناب سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجئے گا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للمنافقین، لا عدوان الا علی الظالمین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا آنی بالقاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاۃ والسلام علی عنز البطین و باب الیقین و حبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقی وابن ام المصطفیٰ، شقیق نبی المجتبی، لیث الثری، غیث الوری، حرف العدا، مفتاح الندی، مصباح الدجی۔ ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب القبلتین، الضارب بالسیفین، الطاعن بالرمحین، وارث المشعرین، الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی جواد سخی و بہلول شریف الاصل، ابن ام الرسول و زوج البتول و سیف اللہ المسلول والشمس له المردود عند الافول۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام المظفر و شجاع الغضنفر، قاتل المرحب والانتر بالشبیر والشبر، صاحب ساقی حوض الکوثر و حامل بابن الخیبر، قاسم طوبی و سقر، الذی سمتہ امہ حیدر، مل کے نعرہ حیدری۔ آج جناب سیدہ کا جشن ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء، الزہراء الحوراء، الصدیقۃ الکبریٰ، الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالاحوال والطاہرۃ بالافعال، الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ، الحسان بالمکان والبتول فی الزمان وسیدۃ النسوان، النوریۃ بالشہادہ والسماویۃ بالعبادہ والحانیۃ بالزہادہ والعذراء بالولادہ، المحدثۃ بالشفقۃ والحرۃ بالنفقۃ والسیدۃ بالصدقہ، راحۃ روح المصطفیٰ، شریکۃ نبی المجتبی، لیست السری، غیثۃ الوری، صاحبۃ شجرۃ الطوبی، الذی انزل فی شأنها و شأن زوجها سورۃ هل اتی، اعنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ۔
اس طرح نہیں، جناب سیدہ پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد، قال الصادق علیہ السلام وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فاطمہ لِأَنَّهَا فُطِمُ الْخَلْقَ عَنْ مَعْرِفَتِهَا۔ مل کے جناب سیدہ پہ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، پیروکان سیدۃ نساء اہل الجنہ، سب سے پہلے غیبت کی مسند پہ ہیبت کی نقاب اوڑے فرزند زہرا امام زمن کی ذات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، آپ کی طرف سے، ان مومنین کی طرف سے جنہوں نے اس جشن کے انعقاد کے لیے کاوش کی۔ آج بھی جو فرزند زہرا کی حیثیت سے موجود ہے، ہم اپنے امام زمانہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ آج اس کی آمد کا دن ہے کہ جس کے بارے میں 11ویں امام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات پہ ہم 11 حجت ہیں اور ہم پہ ہماری ماں فاطمہ حجت ہیں۔ بی بی کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ پھر جن کو یاد ہے جمعے کی تقریر پہ جہاں پہ میں نے ایک آخری حدیث پڑھی تھی، بات وہیں سے آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے امام صادق کا ایک فرمان پڑھا تھا اور بات چل رہی تھی کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں۔ 2-3 وجہ میں نے بتائیں، اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ چھٹے معصوم فرماتے ہیں لے ان الخلق فطموا عن معرفتها، توجہ میری طرف رکھیے گا، کہ ہماری دادی فاطمہ کو میں نے بتایا کہ فتم کا مطلب ہے دور رکھنا، کاٹ دینا، دور رکھنا، جن کو یاد ہے لے ان الخلق فطموا عن معرفتها، جب ایک چیز کو دوسری چیز سے دور رکھا جائے تو کہا جاتا ہے فتم کا۔ پروردگار نے کائنات کی ہر مخلوق کو جس کی معرفت سے دور رکھا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب میں اس پہ اگر صرفی اور ناوی بات کروں شاید بات ذہنوں سے گزر جائے۔ ایک ہوتا ہے نکرہ، تنوین آ جاتی ہے، یہ نہیں کہا لِأَنَّ خَلْقٌ، جس طرح الحمدللہ رب العالمین میں الحمد ہے، حمد نہیں ہے، صرف حمد ہوتا تو تعریف، الحمد تمام تعریفیں، کوئی ایسی تعریف نہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر تعریف اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ چھٹے معصوم فرماتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ، بات سمجھیے گا، میں پھر مشکل بحث کر رہا ہوں، یہاں پہ سارے اہل علم حضرات ہیں۔ اگر معصوم کہتے لِأَنَّ خَلْقٌ کہ مخلوق، پھر کچھ خاص مخلوق ہو جاتی، کہ لِأَنَّ الْخَلْقَ، جس طرح الحمد ساری تعریفیں، الخلق ساری مخلوق، معصوم بتا رہے ہیں اور کتاب میں پھر منبر پہ لے کے آیا ہوں کہ ہماری دادی کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق تو دور کی بات، جس کی معرفت سے اللہ کے ہر نبی دور ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایکو کم کر دیجئے گا تھوڑی، اگر کوئی بیٹھا ہے تو صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ لِأَنَّ الْخَلْقَ، میری طرف توجہ رکھیے گا، الخلق میں ساری مخلوق آتی ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا پھر بعد میں پریشانی بن جاتی ہے۔ تمام مخلوقات، جہاں پہ میں نے تقریر ختم کی تھی، پروردگار نے انبیاء کو بھی سیدہ کی کما حقہ معرفت نہیں دی، اور جن کو معرفت دی ائمہ انہوں نے بھی کسی کو معرفت کروائی نہیں۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کیوں نہیں معرفت کروائی سیدہ کی، تو چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار کوئی ایسا عقل سلیم بنا دیتا کہ جو فاطمہ سمجھ سکے۔ اگر کوئی ایسی عقل مل جاتی جو سیدہ کی معرفت رکھ سکے ہم بتا دیتے، ہمیں کوئی ایسا ملا ہی نہیں جسے ہم اپنی ماں فاطمہ کا تذکرہ کر سکیں۔ تو میں یہ حدیث پڑھی اور پھر سوچا، بس بات شروع ہو گئی کہ انسان سیدہ کی معرفت نہیں بتا سکتا، رحمان تو بتا سکتا ہے، کہ جو سیدہ کی معرفت رکھتا ہے، ہم کسی انسان کسی بشر سے نہیں پوچھتے، ہم پروردگار سے پوچھتے ہیں کہ جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ یہ کتاب
میرے پاس موجود ہے، یہ بھی جناب سیدہ پہ لکھا ہوا ایک موسوعہ 25 جلدوں میں ہے، یہ پہلی جلد ہے۔ اس کا انتخاب میں نے کسی خاص وجہ کے لیے کیا کیونکہ اس میں صرف وہ احادیث ہیں کہ فاطمہ خلقها قبل هذا العالم۔ میں نے 2 جلدیں جو پہلی اور آخری تھی جب مطالعہ کیا تو نام سے ہی لطف آ گیا، ایک تھی سیدہ خلقها قبل هذا العالم، اور جو آخری جلد تھی وہ تھی فاطمہ بعد هذا العالم، کہ کائنات سے پہلے سیدہ کیا ہیں اور فاطمہ بعد هذا العالم، اس کائنات کے بعد سیدہ کیا ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر بیدار ہیں تو صلوات پڑھ دیجئے گا۔ یہ صفحہ 253 ہے، اس کے اوپر جناب سیدہ کی فضیلت کی ایک حدیث، بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن میں وہ پڑھتا ہوں کہ جو آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ عن النبی، راوی خود رسول اللہ ہیں، لما خلق اللہ تعالی آدم ابا البشر ونفخ من روحہ التفت الى یمینہ العرش فاذا فی النور 5 اشباح سجدا ورقعا قال آدم یا رب هل خلقت احدا من طین قبلی۔ پروردگار نے جب حضرت آدم کو انسانی پیکر دے دیا، حضرت آدم پہلی مخلوق بن کے سامنے آئے، بڑے خوش ہوئے، پروردگار انا اول مخلوق، کیا میں تیری پہلی مخلوق ہوں؟ پروردگار نے کہا، جشن ہے، جشن سیدہ۔ حضرت آدم نے کہا پہلی مخلوق میں ہوں، پروردگار نے کہا ہاں پہلی مخلوق تو ہے۔ حل خلقت من طین قبلی، کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے بنایا؟ قال اللہ لا، نہیں تجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے نہیں بنایا۔ جب آدم نے اپنا سر اٹھایا 5 نور دیکھے، رکعن و سجدہ، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تسبیح و تعلیل ہو رہی ہے۔ آدم نے پلٹ کے کہا پروردگار میں نے تو کہا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی کو بنایا، تو نے کہا نہیں، پھر یہ 5 کون ہیں؟ پروردگار یہ 5 کون ہیں؟ پروردگار نے کہا آدم سوال دوہرا، پھر کہا حل خلقت احدا من طین قبلی، کیا مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے بنایا؟ پروردگار نے کہا نہیں بنایا۔ کہا پروردگار پھر یہ 5 نور، یہ 5 کیا ہیں؟ ادھر کہتے ہیں مجھ سے پہلے مخلوق کوئی نہیں، یہ 5 کون ہیں؟ کہا آدم اپنے سوال پہ دوبارہ غور کر، سوال مٹی کا کرتا ہے اور پوچھتا ان پنجتن کے بارے میں ہے، جو 3 سے بنے وہ تیرے جیسے ہیں، جو نور عظمت سے بنے وہ پنجتن جیسے ہیں۔ تھوڑا ایک آواز کھول دیجئے گا۔ یہ حدیث رسول اللہ کی ہے، کتاب میرے ہاتھ میں ہے کہ آدم سوال مٹی کے بارے میں کرتے ہو اور پوچھتے ان پنجتن کے بارے میں ہو، جو مٹی سے خلق ہوں وہ آدم جیسے ہیں، اور جو نور عظمت سے، کو بالکل بند کر دیا، چلیں تھوڑی دے دیجئے گا، جو نور عظمت سے بنے وہ پنجتن ہوتے ہیں۔ آدم نے سر اٹھایا، آدم اور اللہ کا پہلا مکالمہ، بات سمجھیے گا، پہلا مکالمہ موضوع پنجتن۔ ہاں، مجلس کس چیز کا نام ہے؟ مجلس وہی ہوتی ہے جس میں فضائل پنجتن ہو۔ کائنات میں پہلا مکالمہ ہی موضوع پنجتن ہوتا ہے۔ پہلا موضوع پروردگار کا اور آدم کا، پہلی دفعہ آدم بنے، پہلی دفعہ پروردگار نے گفتگو کی۔ اب کسی کو پھر فتویٰ لگانا ہو تو رسول اللہ پہ لگائیے، جشن کی آج رات ہے۔ یا آدم فمن ہؤلاء الخمسہ الاشباح الذین اراہم فی حیتی و صورتی، کہا پروردگار یہ 5 جو شکل و صورت میں تو ہم جیسے ہیں، آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، یہ نور ہیں، لیکن صورت ہم جیسی ہے، انہیں اپنے نور سے بنا دیا۔ کہا آدم ابھی ہم نے قصیدہ مکمل نہیں کیا۔ کیا کہنے؟ پہلا قصیدہ شان پنجتن کا پڑھنے والا رحمان ہے، سامع ابو البشر آدم ہیں۔ ہاں، 2 ہی تھے، یا آدم تھا یا اللہ تھا یا پنجتن تھے۔ پھر بھی موضوع علی ابن ابی طالب کا ہے، موضوع سیدۃ نساء اہل الجنہ کا ہے۔ پروردگار انہیں اپنے نور سے بنایا،
کہ آدم ابھی میرا قصیدہ مکمل نہیں ہوا. لولاہم لما خلقت النار لولاہم لما خلقت الکرسی لولاہم لما خلقت القلم لولاہم لما خلقت الجبل لولاہم لما خلقت السماء لولاہم لما خلقت الارض لولاہم لما خلقت الجنت ولولاہم لما خلقت النار. آدم تو کہتا ہے کہ انہیں نور سے بنایا. آدم اگر انہیں نہ بناتا پھر مجھے زمین بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آدم اگر انہیں نہ بناتا آسمان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آدم اگر انہیں نہ بناتا قلم کیوں بناتا؟ آدم اگر انہیں نہ بناتا تو کرسی کیوں بناتا؟ آدم اگر انہیں نہ بناتا تو سمندر کیوں بناتا؟ آدم اگر انہیں نہ بناتا تو میں ہواؤں میں یہ روانی کیوں دیتا؟ سمندروں میں طغیانی کیوں دیتا؟ لولاہم لما خلقت الجنت والنار. آدم اگر یہ نہ ہوتے پھر نہ میری جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی. یا علی یا علی محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی وآل محمد. رسول اللہ کی حدیث، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. رسول اللہ نے فرمایا چونکہ جناب سیدہ کی آمد کا جشن ہے تو میں نے یہی کہا کہ قبل حاضل عالم بہت ساری جناب سیدہ کس چیز سے بنی، جناب سیدہ کیا ہیں، جناب سیدہ کی خلقت کیا ہے، جناب سیدہ کی معرفت سے لوگوں کو دور کیوں رکھا گیا ہے. ایک ایک سوال پہ سرحاصل گفتگو ہونی چاہیے. میرے حصے میں 40-50 منٹ ہی آتے ہیں تو میں سرسری گزر جاتا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا حدیث پڑھی ہے. پھر آگے لولاہم لما خلقت العرش والکرسی ولا السماء ولا الارض ولا الملائکہ ولا الانس ولا الجن فانا المحمود وہذا محمد وانا العلی وہذا علی وانا الفاطر وہذہ فاطمہ وانا الاحسان وہذا الحسن وانا المحسن وہذا الحسین آلیت علی نفسی ان لا یاتینی احد. پروردگار کے لفظ ہیں. اگر اب یہ بھی نہ بیان کیے جائیں تو کیا بیان کیا جائے؟ ان لا یاتینی احد وفی قلبی مثقال حبہ من خردل فی محبتہ احد الا دخلتہ جنتی. کا آدم تم بھی سن لو اور آئندہ آنے والی اپنی نسلوں کو بتا دو کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے برابر سیدہ سے دشمنی ہوئی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر سیدہ سے دشمنی ہوئی جہنم اس کا مقدر ہے، اور اگر سیدہ سے محبت کرتا ہوا پھر جنت اس کے نصیب میں آ جائے گی. عظمت میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک طولانی قصیدہ ہے، پھر میں کچھ الفاظ چھوڑ رہا ہوں تاکہ پھر زیادہ وضاحت نہ مجھ سے مانگی جائے. جب حضرت آدم نے یہ قصیدہ سن لیا جناب سیدہ کا پنجتن کا، پھر حضرت آدم آگے بڑھے اور کہنے لگے پروردگار مجھ سے بھی افضل بنا دیا. یہ نہ ہوتے تو جنت نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو جہنم نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے زمین آسمان چرند پرند کچھ نہ ہوگا. اتنی بڑی عظمت کے مالک پنجتن بنا دیے، اتنی محبت کرتا ہے ان پنجتن سے، اتنی محبت کرتا ہے. پروردگار بتا تیری محبت کی معراج اور حد کیا ہے کہ آدم کب تک سنے گا لولاہم لما خلقتک یا آدم. آدم تو کہتے تجھ سے افضل بنا دیا ہے. لولاہم لما خلقتک یا آدم. آدم اگر یہ نہ ہوتے پھر تو بھی نہ ہوتا. محمد آل محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی نہ بناتا. تو حضرت آدم کو پتہ چلا کہ میں ان کی معرفت سے دور ہوں. میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، کبھی اس موقع پہ ہو کہ جناب سیدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں. ایک بات کروں گا پھر موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں. لِأَنَّ ظَاهِرَةٌ کہ جس طرح اہل زمین کے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں اور یہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ اتنی روشنی ستاروں میں ہے، کہ آسمان والے اگر زمین کی طرف کسی ستارے کو دیکھنا چاہیں تو جس ستارے کا نور جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستاروں کا نور نظر آتا ہے، اسی طرح آسمانی مخلوق کے لیے ایک ہی ستارہ ہے جس کا نام زہرا ہے. بی بی کی عظمت میں بلند تر صلوات.
اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بی بی کے جو لقب جو میں خطبہ پڑھتا ہوں، میں 10 سے 15 القابات پڑھتا ہوں، 195 میرے ذہن میں ہیں۔ صرف دیکھا جائے بی بی کا لقب ام البدرین، صرف ام پہ آ جایا جائے۔ کیوں ام البدرین؟ ام النیرین، ام العلوم، ام الفضائل، ام الاطباء، ام الائمہ، 40 سے زیادہ لقب صرف ام پہ ہیں۔ ہم نے صرف یہی سنا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، یہ صرف ایک لقب ہے کہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری بیٹی صرف میری ماں نہیں ہے، ہر فضیلت کی ماں فاطمہ ہے۔ اور میں ایک بات آگئی ہے تو کر رہا ہوں کہ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ کائنات میں جتنی مکرم عورتیں ہیں، حضرت مریم اور جن کی عصمت کی گواہی قرآن نے دی، یا رسول اللہ کی بیویوں کی کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، ہم مانتے ہیں قرآن نے جن عورتوں کی عزت کا اعلان کیا ہے، یا حضرت مریم کا کیا ہے، یا حضرت آسیہ کا کیا ہے، یا رسول اللہ کی زوجہ کا کہ یہ ام المومنین ہے، ہمیں کسی سے اختلاف نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ ام المومنین ہیں تو ہیں، ہر بندے کو ماننا چاہیے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن اتنا تو کہنے دو، جو مومنین کی مائیں ہوں وہ اور ہوتی ہیں، جو نبی کی ماں ہو وہ اور ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت سیدہ پہ۔ ام المومنین ہونا اور ہے ام النبیین، نبی کی ماں ہونا اور ہے۔ ام الفضائل، فضائل کی اس لیے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ پوری مخلوق جس کی معرفت سے دور ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کسی نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ پروردگار نے جناب سیدہ کو کون کون سی فضیلتیں عطا کی ہیں، کیا خوبیاں ہیں جو جناب سیدہ کے پاس ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ حسن کہتے ہیں خوبی کو، کسی بھی خوبی کو کہتے ہیں حسن۔ کوئی عالم ہے، علم اس کی خوبی ہے، حسن ہے۔ کوئی سخی ہے، سخاوت اس کی خوبی اور حسن ہے۔ اور خوبیاں نظر نہیں آتی۔ مثلا کوئی عزیز بیٹھے ہیں، میں کہوں کہ یہ پاک دامن ہے، شریف ہے، اپنی شرافت دکھائیے، کیا یہ ہاتھ میں اٹھا کے یا کہیں رکھ کے یہ میری شرافت ہے دکھا سکتے ہیں؟ تھوڑا بولیے میرے ساتھ، کیونکہ خوبی نظر نہیں آتی۔ کوئی عالم ہے، کہیں کہ اپنا علم دکھائیے، کیونکہ خوبی کا جسم نہیں ہوتا، وہ نظر نہیں آتی۔ نہ سخاوت کوئی دکھا سکتا ہے، نہ کوئی علم دکھا سکتا ہے، نہ کوئی شرافت دکھا سکتا ہے، نہ کوئی بہادری دکھا سکتا ہے۔ میں بڑا بہادر ہوں، بہادری دکھائیے۔ ہاں جب پتہ چلتا ہے کوئی بہادری والا کام کر کے وہ الگ بات، خوبی جسم نہیں رکھتی، اس لیے نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا بتائیے آپ کی بیٹی کو کیا خوبیاں ملی ہیں؟ کہ لو کان الحسن، میں نے یہ حدیث اسی لیے پڑھی کہ الف لام کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ لو کان الحسن شخصا لکانا فاطمہ، تو ایک خوبی کی بات کرتا ہے، اگر اللہ کائنات کی تمام خوبیوں کو کسی انسانی پیکر میں بناتا تو میری بیٹی فاطمہ ہوتی۔ اللہم صلی اللہ۔ لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، اگر تمام خوبیاں، علی کے بارے میں بھی کہا تھا لو کان العلم شخصا، صرف علم بندہ ہوتا تو علی ہوتا۔ لو کانت عقل شخصا لکان حسنا، عقل انسان ہوتا تو حسن ہوتا۔ لو کانت شجاعت شخصا لکان حسینا، شجاعت بندہ ہوتی تو حسین ہوتی۔ علی کے لیے صرف علم کہا، حسن کے لیے صرف عقل کہا، حسین کے لیے صرف شجاعت کہا۔ لیکن میری بیٹی زہرا، تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ، لِأَنَّ الحسن شخصاً، اگر تمام خوبیاں کسی ایک پیکر میں دیکھنی ہو تو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لو۔ صلوات پڑھیں عظمت سیدہ پہ۔ اور چونکہ بات اسی حوالے سے چل رہی ہے تو میں مربوط رہوں اور اپنے موضوع سے دائیں بائیں نہ ہو جاؤں۔ ام الفضائل، ام العلوم، اور جناب سیدہ کا چونکہ پھر کہہ رہا ہوں مجلس ایک ہے، مجھ سے مشکل ہو جاتا ہے
موضوع کو تکمیل تک لے جانا. جس طرح مردوں میں روئے زمین پر صرف جناب سیدہ کو بھی ام العلوم کہا گیا ہے، لیکن ممبر پہ نہیں بتایا گیا کن علوم کی بانی سیدہ ہیں، صرف مولا علی کا علم بتایا گیا. کتنے ایسے علوم ہیں جن کی موجد سیدہ ہے، ایجاد کرنے والی جناب سیدہ ہیں. جناب فضا کو تعلیم دی اور ہمارے معاشرے میں وہ بتایا جانا چاہیے. روئے زمین پر صرف سلونی کا دعویٰ علی ابن ابی طالب نے کیا ہے اور کسی نبی نے نہیں کیا. رسول اللہ کر سکتے تھے، مولا علی کے بھی استاد تھے، لیکن میں نے نہیں پڑھا کہ رسول اللہ نے بھی بول کے دعویٰ کیا ہو. علم میں مولا علی سے زیادہ تھے، میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن بول کے دعویٰ روئے زمین پر کسی نے نہیں کیا. سبت ابن جوزی نے بھی لکھا کہ جس نے دعویٰ کیا رسوا ہوا. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے اعلان کر دیا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں اشارتاً گزر جاؤں گا، کہ مجھے یہ مسئلہ بتائیے. تو مسئلہ نہیں بتا سکتا تھا، ابن جوزی نے لکھا، تو کہا کہ مجھے بتا کہ اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا اجازت کے بغیر آئی ہے. سلونی کا دعویٰ کر لیا، مسئلہ نہیں بتا سکا، کہ آپ اپنی عزت کیسے بچاؤں؟ تو کہا اگر کہے گی نا شوہر کی اجازت سے آئی ہوں تو کہیں گا کہ تمہارا شوہر کوئی باضمیر نہیں ہے جس نے عورت کو بھیج دیا ہے، اور اگر یہ کہے گی میں شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہوں تو پھر میں کہوں گا کہ تم اچھی بیوی نہیں ہو. دونوں صورتوں میں یہ پھنس جائے گی. لیکن اسے کیا پتا کہ جو سلونی کا تم جیسے دعویٰ کرتے ہیں اور جو سلونی کے حقیقی مالک ہیں ان کے گداگر بھی زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. کہ یہی سوال ہم پلٹ کے کر لیں کسی کے بارے کہ کوئی علی کے مقابلے میں آئے کہ شوہر کی اجازت سے آئے یا شوہر کی اجازت کے بغیر آئے، تو کہا آج کے بعد ہم سلونی کا دعویٰ نہیں کریں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد. امید ہے کہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بھی کیا اجازت سے آئے. تو سلونی کا دعویٰ صرف علی ابن ابی طالب نے کیا ہے. اور روئے زمین پر اگر عورتوں میں سے کسی نے دعویٰ کیا تو وہ سادات کی ماں جناب فاطمہ نے کیا ہے. ایک عورت آئی، میں پھر وہی ام العلوم سے بات آ گئی، ایک عورت آئی جناب سیدہ کے پاس، ایک مسئلہ پوچھا. جناب سیدہ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے بتاؤ. کہا کہ لابسا امی بضع مسائل، میری ماں نے مجھے فقہ کے کچھ مسئلے پوچھنے کے لیے بھیجا ہے، نماز میں میری ماں کچھ جاننا چاہتی ہے، مجھے مسئلے بتاؤ. اس نے ایک مسئلہ پوچھا، بی بی نے جواب دیا. دوسرا مسئلہ پوچھا، بی بی نے جواب دیا. تیسرا مسئلہ پوچھا، بی بی نے جواب دیا. چوتھا، پانچواں، چھٹا، 10 مسئلے جب پوچھ چکی اور پھر خاموش ہو گئی. سنیے گا، اللہ اکبر. 10 مسئلے نماز کے بارے میں، لابس امی بضع مسائل، میری ماں کو یہ مسئلے درکار تھے، میری ماں نے بھیجا جناب سیدہ سے 10 مسئلے پوچھے اور چپ ہو گئی. جناب سیدہ نے کہا کہ میرا علم ہے کہ تمہارے دل میں سوال ہے، فاطمہ جانتی ہے. کہا اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لو، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. کہا بی بی سوال تو ہے، اب سوال فقہ کا سوال نہیں ہے، نماز کا سوال نہیں ہے. بی بی نے کہا پھر کیا سوال ہے؟ کہا بی بی میں نے 10 سوال کیے، آپ نے تفصیلی جواب دیے، تھکا نہیں دیا آپ کو؟ 10 سوال میں نے پوچھ لیے اور آپ تھک گئی ہیں، آپ تھک گئی ہیں. بی بی نے کہا کہ سلینی سلینی ما بدا لکے لیا حاجہ، تم نے صرف نماز کے 10 مسئلوں کا سوال کیا ہے اور کہتی ہے کہ زہرا تھک گئی ہو. سلینی سلینی ما بدا لکے، اگر اللہ کی ساری کائنات ایک جگہ جمع ہو جائے، صرف فقہ کے مسئلے نہیں، زہرا سے دنیا کے کسی علم کا مسئلہ پوچھے، مخلوق پوچھتے پوچھتے تھک جائے گی، زہرا جواب دیتے دیتے نہیں تھکے گی. بیوی کی عظمت پہ نرنتر صلوات. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سلینی سلینی ما بدا لکے، تو صرف نماز کے 10 مسئلوں کا پوچھتی اور کہتی ہے زہرا تھک گئی ہے. 10 نہیں، کائنات کی ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور ہر علم کے بارے سیدہ سے سوال کریں، میں جواب دوں گی. کہا بی بی آپ تھکتی کیوں نہیں ہے، اتنا جواب کیوں دے گی؟ بی بی نے کہا کہ میں اجرت جانتی ہوں. یہ جو جشن کرواتے ہیں، مجلس کرواتے ہیں یا یہ اہتمام کر رہے ہیں، اپنا مقام بھی سمجھیے گا، میں ہر مجلس میں بتاتا ہوں. بی بی نے کہا میں اجرت جانتی ہوں، کتنا بڑا اجر ہے کسی ایک مومن کو وضو ٹھیک کروا دینا.
بی بی بتائیے، بی بی نے کہا اس چھت پہ اگر کسی کو اتنی اینٹیں 2000 اینٹیں اور اتنا گارا لے کے جانا پڑے تو کیا ہوگا؟ کہا بی بی وہ تھک جائے گا۔ کہا اگر اسے ایک دن میں اجرت 100 مزدوروں کی دی جائے، 100 مزدوروں کی اجرت ایک بندے کو دی جائے، کہا بی بی پھر وہ تھکے گا نہیں، خوش ہوگا۔ آپ بھی مثال لیجئے، کسی ایک مزدور کو 2000 ایک دن کا دینا، اسے کہو کہ میں 1 لاکھ دوں گا یہ کام کر دو، تو کیا تھکاوٹ ہوگی؟ کہا میں جانتی ہوں کسی مومن بہن کو ایک فقہی مسئلہ سمجھانا کتنی اجرت رکھتا ہے۔ کہا بی بی کتنی اجرت رکھتا ہے؟ کہا زمین و آسمان کو سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے، ایک بندے کو وہ سونا اور چاندی دے دیا جائے، اور کسی ایک نے کسی ایک مومن کا وضو ٹھیک کرایا ہو، اس سونے اور چاندی کا اجر کم ہے، ایک فقہی مسئلہ بتانے کا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، اور فقہی مسئلہ بتانا صرف عالم پہ واجب نہیں ہے، عالم وہ نہیں کہ جو کسی مدرسے میں پڑھے، جس کو جتنا علم آتا ہے وہ اس کا عالم ہے، جس کو جتنا علم آتا ہے۔ آپ سارے عالم ہیں، آپ دین کے عالم نہیں ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ دین کے عالم نہیں ہے، دین نہیں جانتے، جتنا یہ جانتے ہیں یہ اس کے عالم ہے، جتنا میں جانتا ہوں میں اس کا عالم ہوں۔ آپ میں سے جس کو الحمدللہ سارے ایسے ہوں گے وضو پتہ ہے، جناب سیدہ کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ میں اجر جانتی ہوں کہ پروردگار کتنا دیتا ہے، گھر جائیے اپنے گھر والوں کا جو اس مجلس میں نہیں آئیے، انہیں کہیے کہ ہمیں وضو دکھاؤ، اور اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک مومن کا وضو ٹھیک ہو گیا، جناب سیدہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سارے سونے چاندی سے زیادہ ہے۔ یقیناً آپ میں سے کوئی نہ کوئی کسی ایک کو فقہی مسئلہ ضرور بتائے گا، اگر بیدار ہیں تو صلوات پڑھ دے پر محمد علیہ۔ چلے جناب سیدہ مجھے بھی اجر دیں ایک فقہی مسئلہ۔ چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ ان تسبیح فاطمہ فی دبر کل صلاۃ، کہا کہ ہماری دادی سیدہ فاطمہ کو جو اللہ نے تسبیح عطا کی ہے، ان صلاۃ الخالیہ ترد الی صاحبہا، اگر واجب نماز کے بعد میری دادی پہ تسبیح نہ پڑھو گے اللہ نماز منہ پہ مار دے گا۔ ان صلاۃ الخالیہ، جو واجب نماز ہے اگر اس کے بعد ہماری دادی کی تسبیح نہیں پڑھو گے اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ کسی نے کہا مولا اتنا بڑا اجر ہے، پھر بتائیے تو صحیح آداب کیا ہے؟ کہ ان تسبیح فاطمہ فی کل یوم فی دبر الصلاۃ قبل ان یمشی رجلے، کہا کہ جو میری دادی کی تسبیح پڑھنی ہے قبل رجلیہ عن المکتوبہ، جس حالت میں بیٹھے ہو اسی میں بیٹھے رہو، اگر پاؤں پہ پاؤں رکھا ہوا ہے تشہد کی حالت میں ہے، ادھر اللہ اکبر پیش نماز نے کہی ہے، حرکت نہیں کرنی۔ کچھ حضرات یہ ہوتے ہیں کہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے الگ مسئلہ جو ٹھیک ہے، کہ حرکت کیے بغیر میری دادی کی تسبیح پڑھنی ہے، جس طرح تشہد میں بیٹھے ہو میری دادی کی تسبیح کو آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ان تسبیح فاطمہ احب الی الف رکعہ، تمہیں کیا پتا کہ میری دادی کی تسبیح میں اللہ نے کتنی فضیلت رکھی ہے، کہ اگر ایک بندہ 1000 مستحب رکعتیں پڑھے اور ایک بندہ صرف واجب نماز کے بعد میری دادی کی ایک تسبیح پڑھے، کہ احب الی الف رکعہ، کہ مجھے 1000 رکعت سے زیادہ میری دادی کی تسبیح پسند ہے۔ بیوی کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ لوگ نماز، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف اللہ کرنے سے عبادت نہیں ہوتی کہ سجدے پہ سجدہ کیا جائے، اس انداز سے کیا جائے جیسے وہ چاہتا ہے۔ شیطان نے بھی کہا تھا پروردگار تو جتنے سجدے کیے اور کروں گا، ایک سجدہ معاف کروا دے، ایک۔ اب پتہ چلا ایک سجدہ چھوڑنے سے لاکھوں قبول نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے علی کی ولایت اور محبت کے بغیر ہماری اتنی عبادتیں، شیطان جتنی تو نہیں ہیں۔ جتنے بڑے عابد بن جائیں، 100 سال کوئی زندہ رہے، شیطان جتنی عبادت کسی کی نہیں ہے، یہ تو قرآن بتا رہا ہے۔
اگر ہمارے حکم کے مطابق ایک سجدہ چھوڑا ہمارے دربار سے رجیم بن کے نکلو گے، اور اگر اس کے حکم کے مطابق ایک سجدہ نہیں محافظے سجدہ چھوڑ دیا، جناب سیدہ کی اہمیت ایک سجدے سے ہزارہا گنا زیادہ ہے۔ من ادرکا، یہ روایتیں میں نہیں پڑھتا، بعد میں مشکل ہو جاتی ہے، خود ائمہ کی روایت ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ من ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر۔ لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر دیکھنی ہے، لیلۃ القدر دیکھنی ہے، کہا جس نے ہماری دادی کی معرفت کی وہی تو لیلۃ القدر ہے۔ یہ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ پھر کیا کہا؟ لوگ کہتے ہیں حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف آ جاؤ، کہا خیر العمل بر فاطمہ، سب سے بہترین عمل ہماری دادی فاطمہ سے محبت ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت سیدہ پہ۔ ایک فقہی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے آگے میں ایک حدیث کے اضافہ کرتا ہوں۔ پھر چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی نیند دو حالتوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے، یا رحمان کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے یا شیطان کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ کسی نے کہا مولا پھر کیا کریں کہ رحمان کے کھاتے میں ہو؟ کہا وہ بندہ اذا نام الناس، جب لوگ سو جاتے ہیں اور ہماری دادی پہ تسبیح نہیں پڑھتے، یہ روایات ہے معصومین کی، ان کی نیند شیطان کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ جو ایک دفعہ ہماری دادی پہ تسبیح پڑھ کے سو جائے اس کی نیند رحمان کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ اب میں منہ مانگی نیاز کرنے لگا ہوں، طے کرنے لگا ہوں اپنی فیس، سفر کر کے آیا ہوں، پھر میں نے آگے ابھی نکلنا ہے، 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، میں اپنی مجلس کی فیس مانگ رہا ہوں آپ میں سے ہر بندے سے، جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے بزرگ اور بچے بیٹھے ہیں۔ آج کوئی سامع جنہوں نے میری یہ آواز سنی، کوئی رات کو جناب سیدہ کی تسبیح پڑھے بغیر نہ سوئے۔ اگر یہ اجرت دے سکتے ہیں تو مل کے صلوات پڑھ دیجیے۔ بس آخر میں یہ دعا گو ہوں کہ جس نے کسی مومن کو ایک مسئلہ بتایا، یہ جناب سیدہ کی معرفت ہے۔ لِأَنَّ الْخَلْقَ، اب یہ سوال پھر میں اختتام کر رہا ہوں اسی بات پہ، اتنا ثواب کیوں ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، ہمیں کیا پتا کہ سیدہ سے اللہ کتنا محبت کرتا ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے مومنین اس جشن میں شریک ہوئے، جنہوں نے جناب سیدہ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی تسبیح پڑھیں گے اور ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، جنہوں نے یہ کوشش و کاوش کی، پروردگار ان کی قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیجیے گا۔